السلام علیکم. رمضان 2020 شروع ہو چکا ہے. آپ سبھی کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اس بار رمضان بہت ہی الگ ہونے والا ہے کیونکہ جیسے کہ سبھی جانتے ہیں ایک بہت ہی پینڈیمک سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں جو کہ ہمیں بالکل اس کا پالن کرنا ہے. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پورے کائنات کے لیے ہے، سارے مومن مسلمانوں کے لیے، اور اس کائنات میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں یہ انسانیت کے لیے ہے. اگر ہم ایک ساتھ جو حکومت ہمیں جو چیزیں کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، اگر وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں اس فیز سے ہم نجات پا لیں گے. اب رمضان ہے تو شاپنگ ہونی چاہیے، رمضان ہے تو لیٹ نائٹ تفریح ہونی چاہیے، رمضان ہے تو مسجدوں میں جانا چاہیے ہمیں ایک ساتھ عبادات کرنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، ہے نا جی. لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ اس بار رمضان بہت الگ ہونے والا ہے، اور الگ بھی کچھ ایسا ہے کہ جو رمضان ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رمضان کو ہمیں انہوں نے دیا ہے اس میں کچھ بدلا نہیں ہے. رمضان ایک مہینہ ہے where we basically taste the plight of the poor. It's a month which teaches us humanity, patience. It teaches us to share and care for everybody. So اس میں کچھ اضافہ یا کچھ there's no shortcomings in that. Everything is same. ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم گھر میں پڑھیں گے بے شک. روزہ رکھنا ہے، بالکل رکھیں گے. ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے ہماری، بالکل کریں گے. بس کچھ ڈفرینسز ہیں. نماز ہم مسجدوں میں ایک ساتھ کانگریگیشن میں نہیں پڑھیں گے بلکہ انفرادی نماز پڑھیں گے. اگر ہم گھر میں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے فیملی ممبرز ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جماعت بنا کے بے شک گھر میں پڑھ سکتے ہیں. مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسجد جائیں گے تو like the virus will spread and it'll be very difficult for everybody. اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جب ایسا حالات ہوا ہے تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ پریکاشن لیجئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جائیں گے، وائرس پھیلے گا اور اللہ آپ کو نجات کر دے گا. ایسا نہیں ہے. آپ انسان ہو، آپ کے پاس عقل سلیم ہے، سو آپ کو اپنا عقل سلیم سب سے بہتر عقل ہے، اس کا استعمال کرنا ہے. استعمال کریے، گھر میں انفرادی نماز پڑھیے، انشاءاللہ all your prayers will be answered. کیونکہ ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے. ہم تو کوئی جان بوجھ کے ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. دوسری بات ہے روزے کی. تو روزے میں دو چیزیں جو سب کو بہت اچھی لگتی ہے، سحری اور افطار. کیا افطار پارٹیز نہ دیجیے، نہ افطار پارٹی قبول کیجیے. انشاءاللہ اگر اس بار ہم احتیاط پرکھیں گے تو آنے والے کل میں ہم بہت پارٹی کر کھائیں گے. یہ رمضان نہیں ہے، افطار پارٹیز کے لیے نہیں ہے. یہ آپ گھر میں رہیے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کھانا بنائیے، گھر کا کھانا بنائیے، گھر میں کھانا بنائیے، اور گھر ہی میں آپ کھانا کھائیے آرام سے. گھر والوں کے ساتھ آپ انجوائے کریے، سحری بھی اور افطار بھی. جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے، کوشش کیجئے کہ آپ ڈیجیٹل زکوٰۃ دیں. بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں
جہاں پہ اگر آپ چاہے تو آپ اپنا زکوٰۃ ڈیجیٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں انہیں، اور ضرورت مندوں کے پاس وہ رقم پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کی جو نیت ہے وہ پوری ہو جائے گی. دوسری بات ہے کہ جو مینٹل سٹریس ہو رہا ہے، ہمیں تو عادت ہے باہر جانے کی اور لوگوں سے ملنے کی، طرح طرح کی چیزیں کھانے کی. تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ان سب کے سامنے یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں. ہم یونٹی کے لیے جانے جاتے ہیں نا، کانگریگیشن کے لیے جانے جاتے ہیں. یہ وقت ہے یونٹی دکھانے کا، لیکن انفرادی رہ کے. اسٹریس، ٹراما ان میں مت پڑیے. آلویز لک انٹو the positives. You are able to spend so much time with your family, which otherwise we crave for. طرح طرح کی چیزیں کریے، نئے نئی چیزیں کریے. Get your hobbies into place. Learn to play the guitar. Write something. Cook something. Clean up your wardrobe. And there are a hell lot of things you need to do and you can do to ensure you kill your time. ابھی رمضان آ چکے ہیں تو obviously قرآن کی تلاوت کریے، لوگوں کے لیے دعا مانگیے، ہے نا، دعا مانگیے اور پورے کائنات کے لیے دعا مانگیے. انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے جب اس کورونا وائرس سے ہم جیت جائیں گے اور ایوری تھنگ ول بی بیک ٹو نارمل. ویل بی گوئنگ ٹو آور آفیسز، ویل بی میٹنگ آور فرینڈس، اینڈ انشاءاللہ دیٹ ڈے از گونا کم ویری سون. پھر سے سب کو رمضان مبارک. احتیاط پر رکھیے، دعا کیجیے سب کے لیے. اسٹے سیف، اسٹے ایٹ ہوم. رمضان مبارک ونس اگین. اللہ حافظ.